بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اثاثے لٹانے کے بعد جب شیر خدا کے شیر بیٹے گھوڑے پر سوار ہوئے تو شمشیر حیدری کی جھلک سے شمر کے لشکر پر خوف طاری تھا۔ سیدنا علی کے بیٹے کو میدان میں آتے دیکھ کر ایک جلیل فوج کانپنے لگتی۔ اللہ اکبر! تحریک عالم کا یہ انوکھا واقعہ تھا کہ ایک طرف 22,000 کی فوج کھڑی تھی اور دوسری طرف اکیلا سوار، اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ 22,000 کی فوج میں ایک بھی ایسا مرد نہ تھا جو شخص شاہ سواری کربلا امام سیدنا حسین کا تنہا مقابلہ کرنے کے لیے آتا۔ حالانکہ اس زمانے میں یہ اصول تھا کہ ایک شخص کے لیے ایک ہی شخص لڑنے آتا تھا۔ آتے بھی وہ کیسے، سبھی نے تو سن رکھا تھا، فرمان رسول حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لالچ نے ایسا بیوقوف بنا رکھا تھا کہ پوری فوج شہزادہ رسول کا سر کاٹ کر جلد سے جلد یزید کے دربار سے انعام وصول کرنا چاہتی تھی۔ لیکن یہ کیا، اب سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ سوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ ناظرین، انفرادی جنگ جو عربوں کا شیوا تھی، جہاں جنگ میں ایک آدمی کے مقابلے کے لیے ایک آدمی آتا اور لڑائی ہوتی رہتی، شجاعت حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ ترک کی بلکہ اجتماعی حملہ کرنے کی بھی کسی کی جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ ویسے بھی اس ساری فوج نے سن رکھا تھا کہ سامنے وہ پرسوار ہے کہ جس کے بچپن میں ہی اس کی شہادت کے چرچے عام ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہاں امام حسین کی تشریف فرما تھے۔ حضور کی مبارک گود میں وہ بیٹھے تھے کہ جبرائیل امین عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی۔ دیکھیے ذرا منظر کشی کرتا چلوں کہ اکیلا پرسوار 22,000 کے لشکر کی طرف بڑھ رہا ہے تو دوسری طرف لشکر کا امیر عمر بن سعد شمر سے مشورہ کرتا ہے کہ ہمیں حسین پر تیروں کی برسات کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ ہماری صفوں تک پہنچ گیا تو ہماری سینکڑوں سپاہی اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ اب حال یہ ہے کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی ہے کہ کہیں اگر یہ ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم نہ بچ پائیں گے۔ حضرت امام علیہ مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر یکبار سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں کہ اچانک امام علیہ مقام کو اذان کی آواز آئی۔ آپ نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک گوندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار قلعہ مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسہ سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ نکلا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، امام کے جسم پر تلواروں، نیزوں، تیروں کے زخم بڑھتے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ شجاعت کے اس کوہ گرا کو شہید کر سکے۔ اب شمر ملعون کے کہنے پر سبھی نے تیروں کی برسات کر دی۔ خولِ بن یزید نواسہ رسول کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ اٹھے۔ پھر بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام کرام کی لالچ میں امام علیہ مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ملعون ابن زیاد کی حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسم اطہار کو گھوڑوں کے ٹاپوں تلے روندا گیا۔ شہادت حسین تاریخ انسانی کا غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پیروکاروں نے ہی اپنے نبی کے نواسوں کو بے دردی سے شہید کر کے اس کا سر اقدس نیزے پر سجا دیا۔ یہی نہیں، خاندان رسول کے شہزادوں اصحاب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔
نواز رسول حسین ابن علی اور ان کے 72 جانساروں کے خون سے کربلا کی ریت سرخ نہ ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی، زمین و آسمان نے بھی آنسو بہائے تھے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواز رسول کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا۔ اسی طرح شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ہل پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر پہلا آسمان بھی سرخ ہوا، پھر سیاہ ہو گیا۔ امام طبرانی معجم الکبیر میں محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ اس کے علاوہ امام باقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن مصر نے اپنی دادی سے یہ روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت سیدنا حسین کے زمانے میں کم سن عمر تھی، اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کی مانند ہو گیا تھا، اور سیدنا حسین کی شہادت کے بعد سید زادیوں کو قیدی بنا دیا گیا۔ اب کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوتا جاتا ہے۔ ادھر کربلا کی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بے غور و کفن بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد یعنی 13 محرم کو مقام غازیہ سے قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئی تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سبھی کی چیخیں نکل گئی۔ واپس گھروں کو بھاگی، اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں انہیں دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دی۔ سبھی جنازے پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھوڑا سوار شخص دور سے آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا رعب اتنا تھا کہ ان کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے جاتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھوڑا سوار جانے لگا تو قبیلہ بنی اسد نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نبی آخر الزماں حضرت محمد اور ان کی پاک آل پر اپنے جان نثار کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارا حشر بروز قیامت حضور اکرم اور ان کی آل پاک کے ساتھ کرنا، آمین یا رب العالمین۔